مسلمان کا مسلمان پہ دوسرا حق، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب مسلمان تم کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ جب مسلمان نے آپ کو دعوت دی ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس دعوت کو قبول کریں۔ دعوت قبول کرنا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سنت پر عمل کرنا دونوں جہاں کی کامیابی کا سبب ہے۔ لوگ اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہوں گے کہ کسی نے دعوت دی، ہم نے قبول کر لی، تو اس میں کیا بڑی چیز ہے۔ سنت کبھی معمولی نہیں ہوتی، سنت کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا ہے، بلکہ یہ ایک سنت ہے، اگر آپ اس پہ مکمل طور پہ عمل کریں تو اس سے آپ کو دنیا اور آخرت کے بے شمار فائدے نصیب ہو سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیأتھا، جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو ضرور حاضر ہو جایا کرو۔ ولیمے کی دعوت دی جائے تو ضرور حاضر ہو جائیں اور دعوت قبول کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ دعوت جب بھی دی جائیں قبول کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے پاس شرعی مجبوری نہیں ہے تو ضرور قبول کریں۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی دعوتیں ہوتی ہیں، تو آپ کون سی دعوت قبول کریں اور کس دعوت کو آپ چھوڑیں۔ شادی کے دنوں میں ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت کی دو تین چار دعوتیں ہوتی ہیں، شادی کے کارڈ آئے ہوئے ہیں، اب ہم اس میں سے کس طرح چوائس کرتے کہاں جانا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے لیول کا بندہ ہے، کون مالدار ہے، کون ہماری خاطرداری اچھے سے کرے گا۔ ہم یہ چیزیں دیکھنے کے بعد پھر دعوت کو قبول کرتے ہیں اور چند دعوتوں میں سے اس دعوت کو پسند کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک ہی وقت میں دو یا دو سے زیادہ دعوتیں آ جائیں تو سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کریں جو گھر تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہے، جو گھر تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہے، یعنی جو جتنا قریب ہے اس کا پہلا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے گھر دعوت کو قبول کریں۔ اور ایسا ہو کہ کئی لوگوں نے دعوتیں دی ہیں، دعوت ایک ہی وقت کی ہے، لیکن جو پہلے دعوت دینے کے لیے آئے گا اس کی دعوت قبول کی جائے گی، جو پہلے آیا اس کی دعوت قبول کی جائے گی، اور پھر جو دوسرا ہے اس سے پھر معذرت کی جائے گی۔ تو اس طریقے سے ہم چند دعوتیں ہوں تو اس طریقے سے ہم لوگ دعوت میں جا سکتے ہیں تاکہ کسی کا دل نہ دکھے۔ اب یہ رہا کہ دعوت میں جانا یہ سنت ہے اگر دعوت دی جائے، لیکن بغیر دعوت کے کھانا کیسا؟ بغیر دعوت کے کھانا کیسا؟ بہت ساری جگہوں پہ، بہت سارے علاقوں میں جب کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو گھر والوں کا یوں کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی بہت اچھا کھانا پکانے کا شوق ہے، ہم بھی بریانی بنائیں، ہم بھی اور کچھ بنائیں، لیکن ہمیں ڈر یہ لگتا ہے کہ جتنوں کو دعوت دی جاتی ہے وہ تو آتے ہی ہیں، لیکن جب پتہ چلے گا کہ یہ کھانا پکا ہے تو بغیر دعوت والے بھی آ جاتے ہیں، اور اس وقت جب کھانا ختم ہو جائے گا تو شرمندگی محسوس ہوگی، نام خراب ہوگا۔ اس بنا پہ لوگ اچھا کھانا بھی نہیں پکا پاتے۔ جس کی جو حیثیت تھی اس نے وہاں تک دعوت دی، اب ضروری تو ہے نہیں کہ پورے گاؤں کو دعوت دی جائے، پورے شہر کو دعوت دی جائے۔
جس کی جتنی حیثیت ہو اس حیثیت کے اعتبار سے دعوت دیں اور اس کے اعتبار سے کھانا کھلائیں. لیکن ہوتا ہے 11ویں شریف کی نیاز سے پتہ چلا کہ ادھر دال چاول بنے ہیں وہاں بریانی بنی ہے تو ادھر کی دعوت والا بھی ادھر چلا جاتا ہے. تو یہ اس طریقے سے بغیر دعوت کے جانا کیسا ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر ایسے بندے کو چور کہا گیا. کیا کہا گیا؟ چور. چور بن کے داخل ہوا اور لٹیرا بن کے ڈاکو بن کے نکلا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. میں آپ کو حدیث مبارکہ سناؤں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من دعی فلم یجب فقد عصى اللہ ورسولہ. جس شخص کو دعوت دی جائے اس کے باوجود بھی وہ حاضر نہ ہو, وہ دعوت میں نہ جائے, تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے. اور پھر فرمایا وَمَا دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا. اور جو بغیر دعوت کے شریک ہو گیا وہ چور کی شکل میں داخل ہوا اور ڈاکو کی شکل میں باہر نکلا. اس کو لوگ بڑا عام سمجھتے ہیں. یہ سب دین کی تعلیمات ہے, بالکل عام سمجھتے ہیں. بلکہ کئی ماں باپ تو اپنے بچوں کو ایسے ہی بھیج دیتے, جاؤ پڑوسی کے یہاں دعوت ہے تو ان کے بچوں کے ساتھ تو بھی کھانا کھا لینا. جب ہمارے گھر دعوت نہیں ہے تو اپنے بچوں کو تاکید کریں کہ ہمارا بچہ کسی کے یہاں بغیر دعوت کے اندر کھانے نہیں جائے گا, چاہے کتنا اچھا کھانا پکا ہو, چاہے کیسی بھی چیز بنی ہو, لیکن دعوت نہیں ہے تو نہیں جائیں گے. اس چیز کا خاص خیال کرنا ہے. بغیر دعوت کے کھانے جانے والا چور ہے اور کھا کے نکلنے والا ڈاکو ہے. یہ حدیث کے اندر فرمایا گیا. ہم اپنے بچوں کو چور بنا رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو ڈاکو بنا رہے ہیں. اس طریقے سے بغیر دعوت میں ان کو بیچ کر, اور یہ اگر عادت بن جائے بچوں کے اندر تو پھر وہ دیکھیں گے نہیں, وہ کہیں پر بھی چلے جائیں گے. ہوتا ہے اکثر یہ جو پارٹی پلاٹ رہتے ہیں نا, اس کے قریب کے اندر جو بستی ہے وہاں پارٹی پلاٹ کے اندر لوگ دیواریں پھلانگ کر بھی کھانا کھانے آ جاتے ہیں. وہاں لوگ نقلی رشتہ دار بن کے کھانے آ جاتے ہیں, کسی کے پاس چرا کے کھانے آ جاتے ہیں. یہ اس طریقے سے بغیر دعوت کے شامل ہونا, یہ چور بن کے جانا اور ڈاکو بن کے نکلنا ہے. اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دے, صحیح تربیت دے کہ اس طریقے سے نہ کریں اور بغیر دعوت کے کبھی بھی کھانا نہ کھائیں. اور اگر دعوت نہ دے تو برا بھی نہ مانے. کسی نے دعوت نہیں دی تو برا مت مانے. اس کی حیثیت تھی تو اس نے دعوت کی تھی, نہیں حیثیت ہے تو نہیں کی ہے. یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ شادی ہو تو پورے گاؤں کو ہی کھانا کھلایا جائے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو یہ ہے کہ بغیر دعوت کے کبھی کسی کے یہاں کھانا نہیں کھانا ہے. اب دیکھیں, ولیمہ کی دعوت ہو تو میرے آقا نے کھانے جانے کا حکم ارشاد فرمایا کہ ضرور حاضری دیا کریں, دعوت قبول کریں. بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بچے اور عورتوں کو کسی دعوت سے آتا ہوا دیکھا کہ بچے اور عورتیں کہیں دعوت سے لوٹ رہے تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے, خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا اللہ کی قسم تم لوگ میرے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ پیارے ہو, میرے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ پیارے ہو, کیونکہ تم کسی کی دعوت میں حاضری دے کے آ رہے ہو, کسی کی دعوت قبول کر کے کھانا کھا کے آ رہے ہو. تو دعوت قبول کرنا اور پھر کھانا کھا کے لوٹنا یہ اللہ کے نبی کو کتنا پسند ہے. یہ اس لیے ہے کہ دعوتیں قبول کرنے سے محبتیں بڑھتی ہے, دعوتوں میں جانے سے پیار بڑھتا ہے. بہت سارے لوگ دعوت قبول تو کر لیتے ہیں لیکن کھانے نہیں جاتے, بولتے وہ تو وہاں بٹھا کے کھانا کھلائے گا, ان کے ساتھ کھانا کھلائے گا, وہاں تو سب مالدار لوگ آئیں گے, ہم کہاں جائیں گے.
یا پھر کچھ لوگ یوں کہتے وہاں تو سب غریب لوگ آئیں گے، ہمارا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے. تو دعوت قبول کرنے کے بعد لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں اور وہ دعوت میں کھانے نہیں جاتے اور اس کا کھانا خراب ہو جاتا ہے، بگڑتا ہے کھانا. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے. اب دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء وما ترک الدعوۃ فقد عصى اللہ ورسولہ. یہاں فرمایا کہ تمام کھانوں میں سب سے برا کھانا وہ ہے، اس ولیمے کا کھانا ہے جہاں پر مالداروں کو تو دعوت دی جائے، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءَ اور فقیروں کو دعوت نہ دی جائے. یہاں فقیر سے مراد غریبوں کو دعوت نہ دی جائے، غریب طبقہ جس کو دعوت نہ دی جائے. تو فرمایا شر الطعام طعام الولیمۃ یدعا لها الاغنیاء، تمام کھانوں میں سب سے برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے، اس شادی کا کھانا ہے جہاں مالداروں کو دعوت دی جائے اور غریبوں کو دعوت نہ دی جائے. بہت برا کھانا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کھانوں میں برا کھانا کہا، جس کو اللہ کے نبی ہی پسند نہ کرے. وہ چاہے کچھ بھی بنا لے، چاہے کچھ بھی بنا لے، چاہے وہ 2000 والی ڈش بنائے یا 10,000 والی ڈش بنائے، لیکن جہاں پر مالداروں کو دعوت دی جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے وہ کھانا اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے. تو دعوت سب کو دی جائے، یعنی آپ یہاں رہتے ہیں تو یہاں مالدار بھی رہتے ہیں، غریب بھی رہتے ہیں، تو یہ نہیں کہ غریبوں کو ٹال دیا جائے صرف مالداروں کو دعوت دی جائے، یہ نہیں، سب کو دعوت دی جائے. بلکہ دعوت میں تو خاص غریب کا خیال رکھا جائے، کیونکہ مالدار لوگ تو ویسے ہی کہیں نہ کہیں کھانا کھا لیتے ہیں، وہ تو بڑی بڑی ہوٹلوں میں بھی کھانا کھا لیتے ہیں، انہیں کھانے کا اور زیادہ شوق نہیں رہتا جتنا شوق اور جتنی چاہت غریب کو رہتی ہے. اس لیے غریب لوگوں کو زیادہ دعوت کے لیے کہا جائے اور مالدار اور غریب تمام طبقوں کو دعوت دی جائے. وَمَن تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے دعوت کا انکار کیا، جس نے دعوت قبول نہیں کی، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے. تو یہ ہے مومن کا دوسرے مومن پہ دوسرا حق کہ جب بھی اسے دعوت دی جائے تو دعوت قبول کریں، دعوت قبول کریں، انکار نہ کریں.